بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام۔ میں ہوں خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج وکلا اور اہل خانہ کی عمران خان سے ملاقات تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ملاقات میں کیا ہوا؟ ٹھٹھرتی سردی میں رات کے وقت واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ چونکہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہے، اس پر میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آج ملاقات تھی، ملاقات کا دن، اور مبارک ہو آپ کو، وہی ہونے جا رہا ہے جس کی میں آپ کو نوید سناتا چلا رہا ہوں۔ بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ قوم مردہ ہو چکی ہے، قوم ستو پی کر سو گئی ہے، قوم باہر نہیں نکلے گی، عمران خان کو اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ لیکن میں مسلسل بڑے پیار سے اور دلیل کے ساتھ اپنا موقف آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ وقت بڑی جلدی بدلنے کو ہے۔ آج پھر میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہ جم غفیر نکل آیا ہے اڈیالہ جیل کی طرف، تو صرف اس لیے میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ ان کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہے کہ اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے تو آپ تاریخ دے سکتے ہیں کہ یہ کب جا رہے ہیں، یہ بوریا بسترا کب لپیٹا جائے گا۔ لیکن پہلے عمران خان کے بارے میں جو خبر مجھے موصول ہوئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بطور امانت پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ عمران خان نے آج ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن نیلے رنگ کا نہیں، گرے کلر کا، وائٹ پٹی دار، وائٹ جوگز، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زمین ننگی پر رکھ کے اس نے تقریباً پونا گھنٹہ، جس طرح پہلوان ڈنٹل پیلا کرتے تھے، لیکن یہ چونکہ جدید ایکسرسائز ہے تو یہ وہ جو آپ اور میں شاید وہ 10 ڈنٹ بھی نہ پیل سکوں، پونا گھنٹہ 3 سٹیپس کے اندر پونا گھنٹہ کی، اور اس کے بعد باقی فزیکل اپنی ایکسرسائز کی۔ اس کے بعد اندر چلے گئے، تازہ ہو کر، منہ ہاتھ دھو کر، بال بنا کر، لباس بدل کر، شلوار قمیض آسمانی رنگ کا اور جیکٹ پہن کر کرسی پر آ کر براجمان ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ جب عمران خان کی یہ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے تو جاتی عمرہ والے اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اب تو وہ تنگ آ گئے ہیں۔ کیوں یہ دانت کیوں بھینچتے ہیں؟ کیوں ان کا غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں انہوں نے کہہ دیا آرمی چیف سے کہ جناب انہوں جانو مارو، جان چھڑواؤ رکھلو؟ وہ اس لیے کہ عمران خان کو یقیناً علم ہے، یہ بھی میری خبر ہے، اور جس نے خبر دی ہے یہ اس کا مفروضہ ہے، لیکن قرینِ حقیقت مفروضہ ہے کہ عمران خان اس طرح جوتا کر کے بیٹھ جاتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے، جس طرح کیمرے کے سامنے بیٹھے کسی اداکار کو علم ہوتا ہے کہ اسے کون سا ایکسپریشن دینا ہے، اسی طرح عمران خان جاتی عمرہ والوں کو چڑھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت اندر کی بہت طاقت کے اندر ہے، وہ پوری طرح ڈٹا ہوا ہے۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا پوری طرح ڈٹا ہوا ہے، وہ بھئی کبھی کبھی استثنائی صورتحال ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ چلے میں کہتا ہوں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان اپنی پارٹی کو کہے کہ یہ 47 نمبر گدوں کے ساتھ بیٹھے، اور یہ جو 47 نمبر گدے ہیں یہ اتنے بازاری ہیں، اتنے کینہ پرور ہیں، اتنے گھٹیا اور اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ پھر مسکرا کر ٹی وی سکرینز پر آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے، دیکھا نا ہم نے کہا تھا کہ بالکل جمہوریت جو ہے اس میں بالآخر بیٹھ کے وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، اور پھر کہا جائے نہیں جی ان کی تو ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت عجیب ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں رہا کرو، وہ تو عدالتیں کیا ہیں؟ عدالتیں تو عدالتیں نہیں رہی۔ ناظرین اکرام، یہ میں وکیل آپ سے کہہ رہا ہوں، عدالتیں نہیں ہیں وہ۔ اب آپ اگر امین الدین کو جج کہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اگر یہی آفریدی کو جج سمجھے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اور باقی اس طرح کے سارے لوگ جو انہوں نے اکٹھے کیے۔ لہٰذا عدالتیں اس وقت ربر سٹیمپس ہیں، اور جو کوئی عزت دار جج ہے اس کے پیچھے ایجنسی آج بھی لگی ہوئی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جھوٹی فائلیں دکھا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کی ڈگری جعلی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ عدالتیں تو ہے کوئی نہیں، اور یہ کہے گا کہ عمران خان جائے جی عدالتوں سے جا کر انصاف لے، پھر عمران خان کہاں کھڑا ہوگا، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اس راستے جائے ہی نہ جائے جس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس واقعہ سے پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ واقعہ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ ٹٹر چپنزی
اور وہ کرمنل فیس، وہ رانا ثناء اور وہ یورینل کے منہ والا میرا شہر کا بد زبان بازاری قسم کا وہ خواجہ آصف، یہ پھر دیکھیے گا کیا کرتے ہیں۔ عمران خان پہلے دن سے ڈٹا ہوا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آفرین کہتا ہوں میں اس کی وزڈم پہ، اس کے سیاسی فیصلے پر کہ فوج سے بات کرے گا وہ، اور فوج سے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں، یہ کپڑ کتے ہیں سارے، اور کوئی بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا اپنے کسی ٹھیٹھ کسی دیہاتی دوست سے، اپنے بزرگ سے، اپنے بڑے سے، کہ یہ کپڑ کتے ہوتے کیا ہیں، یہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، بس استفادہ کوئی اور کر رہا ہوتا۔ اگرچہ عجیب و غریب قسم کے ہوتے جو مجھے کبھی میرا سینہ کو بھی کو دل کرتا ہے، اور کبھی پاگلوں کی طرح کہکے لگانے کو دل کرتا ہے، یہ جتنے بھی وہ القاب، جتنے مناسب اپنے ساتھ جو ہے وہ کر لیے ہیں وابستہ، اور پھر لوگوں کا یہ سوچنا کہ اب شاید پتہ نہیں کوئی یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ کوئی طاقتور نہیں ہوئے ناظرین کرام، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں جاگتی آنکھوں سے خواب آتا ہے ڈراؤنا، وہ ہے عمران خان کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس عاجز کی، ان کے لیے تنی ہوئی گردن۔ یہ جو میں نے کہا کہ اس کی تنی ہوئی گردن، تو یہ نہ سمجھیے وہ متکبر، ہاں متکبر کے ساتھ تکبر کرنا نیکی ہے، برائی نہیں، استثنائی صورت ہے یہ بھی۔ آپ کو یاد ہے میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ ساری کی ساری فوجی قیادت، یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر وہ خوش نہیں ہے، ناخوش ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ کے باہر، دیکھیں نا، کہنے دیجئے کہ جس طرح کسی وقت کسی کی غیرت جاگ جاتی ہے، غیرت جاگ گئی ان کی کہ یار وہ ہمارے لیے پڑا ہوا ہے وہاں، اور ملاقات جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے، اس کی بہنوں کا، ان کے وکلا کا، اور پھر انہوں نے دھرنا دیا جب ملاقات نہیں کروائی پچھلی دفعہ، تو ان پر تیز پریشر کے ساتھ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، گندا پانی پھینکا گیا بھر بھر کے ٹینکروں میں، بدبودار، کیمیکلائزڈ۔ میں نے تحریکیں بنتی دیکھی ہے۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ یاد رکھیے گا، آج مجھے تحریک بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ملاقات کو اب زیادہ دیر تک روک بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اس دفعہ اتنے لوگ آئے ہیں، اگلی دفعہ اس سے 4 گنا آئیں گے، پھر پورا ملک منہ کر لے گا رہے گا۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ بالکل سڑکوں پہ نکلے لیکن پر امن رہے، کسی توڑ پھوڑ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ توڑ پھوڑ الٹے نتائج پیدا کرتی ہے۔ بس اس طرح باہر نکلے۔ یہ کسی کے ہاتھ میں بندوق یا پتھر دیکھ کر نہیں ڈرتے، یہ سروں سے ڈرتے ہیں، سروں کی تعداد سے ڈرتے ہیں۔ جب ہزاروں اور پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو خود یہ سمٹ جائیں گے۔ پھر اگر یہ گولی کس پر چلائیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جس کا میں آپ کو پہلے نظارہ دکھا چکا ہوں، انار کی کچھ تو خون ہوگا، آگ ہوگی، دھواں ہوگا، بارود ہوگا، کوئی اشارہ باقی نہیں بچے گا ٹریفک کا بھی، نہ ٹریفک پہ کوئی سنتری کھڑا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ ہے وہ منظر جس سے میں تنبیہ کرتا چلا رہا ہوں کہ بچو، یہ ہونے والا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی ننگی فسطائیت ہو، اتنا زیادہ ظلم ہو، اور لوگ بس سہتے ہی چلے جائیں۔ اور اگر انارکی پیدا ہوئی تو آپ کو اس وقت ثبوت ملے گا کہ یہ منظر میں نے بہت پہلے نقش کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، عوام کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں مانے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں آئیے، تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف مجھے پتا ہے؟ یہ ادھر بھی پتا ہے۔ ادھر تو لاکھوں لوگ ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں، سارا دن زندگی کے ہر دائرے اور شعبے کے اندر خبریں اکٹھی کر کر کے ایک جگہ جمع کرواتے رہتے ہیں، پھر چھلنی کے اندر انہیں گھمایا جاتا ہے، ان کا عرق نکالا جاتا ہے، اور پھر ایک رپورٹ بن کر جاتی ہے کہ جناب اس وقت آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے۔ قوم یہ سوچ رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ قوم 95% عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ 95% صرف اس کے ساتھ نہیں، شدید نفرت کرتے ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان سے، اور شریفوں اور زرداریوں سے وابستہ جو عوامی نفرت ہے اس کا نشانہ بن رہی ہے فوج اور فوجی قیادت۔ یہ انہیں پتہ چل چکا ہے، اور اندرون خانہ ایک فیصلہ آپ کو یاد ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کوئی 2.5 مہینے پہلے، میں نے آپ کو یہ مت دیکھیں یہ بی بی سرجری کی پھرتیاں، یہ مت دیکھیں یہ جوکر کی آنیاں جانیاں، مت متاثر ہوں یہ اکٹھے مل کر وائٹ ہاؤس جانا، اور پھر سعودی عربیہ میں جی دمادم مست کلندر، اور پھر ادھر، اور پھر مصر کے اندر معاہدے پر دستخط، اور پھر فوج جا رہی ہے جی امن قائم کرے گی غزہ میں۔ میں نے کہا تھا یہ دھول کی طرح اڑ جائے گا، اڑ گیا نا سب کچھ، ہے کچھ باقی؟ استعمال کرنا ہے، انہوں نے کر لیا۔ اور بھئی اگر یہ مجھے علم ہے، آپ کو علم ہے
کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا وجود نہیں چاہتی، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان جتنا بھی اس نے ایٹمی اسلحہ بنایا ہے وہ سب چلا دے گا۔ کیا ہوگا؟ تو پھر اس خطرے سے کیسے نپٹے گی؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہیں سے پیدا کرے گی۔ یہ شواز پیدا ہوگا، یہ نواز پیدا ہوگا، یہ فوج کو اپنے راستے پہ لگائیں گے، وہاں اپنے اثرات بروئے کار لائیں گے۔ باقی یہ تو بڑی مائنیوٹ سطح تک جاتے ہیں، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ ملکی سیاست جس کے براہ راست اثرات آپ پر، مجھ پر، ہماری معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی اس ملک کو تیزی کے ساتھ اسی طرف لے جایا جا رہا ہے جس طرف لے جانا چاہتی ہے اسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ وہ کس مقام پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے اور اپنا نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ڈس انٹیگریشن، ٹوٹ پھوٹ اس ملک کی۔ ذرا دیکھیے بلوچستان، ذرا دیکھیے کے پی کے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کو ہمارے اپنے یہ لارنس آف عربیہ جس طرف لے جا رہے ہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور طے کر کے پاکستان کو توڑنے اور ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان کا ایٹمی اسلحہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے جمع کروایا جا سکے۔ جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کو دیتا جاؤ ناظرین اکرام، کہ مسلم لیگ نون کا بوریا بستر لپیٹنے کا آدھا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیار رہیے گا، ہر آنے والے دن آپ کو میرے اس دعوے کی، اس خبر کی تصدیق ملے گی۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شہادت کا پہلو آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ اس وقت تک اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج جاری ہے، جم غفیر ہے، اور جیل کی دیواروں کے اس پار عمران خان بالکل طاقت میں ہے، پرعزم ہے، ڈٹا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس ملک اور اس قوم کی خاطر وہ کسی بھی مقام تک جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ پھر وہی خوشخبری کہ انشاءاللہ العظیم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب عمران خان آپ کے درمیان ہوگا۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ابھی میں سفر پہ نکل رہا ہوں، اور راستے میں جہاں کہیں مجھے موقع ملا رک کر میں ولاگ بھی کرتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ نہ پائے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔